السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھیں گے، وہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے اوپر، اپنی جان پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ، تو پھر ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، تو ہمیں پھر تباہ ہونے والے، نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ہمارا تو پھر معاملہ ہی سارا خراب ہو جائے گا۔ یعنی یہ خسارہ جو نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ اس نقصان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو اس میں فرمایا خسر کا مطلب خسارہ ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کو خود بھی عمل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی بتاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر بھی کرتے رہے۔ تو ہم میں یہی باتیں ہیں کہ یہ چیزیں، خسارہ جو ہے وہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، ہم اکثر بیشتر خسارے میں جا رہے ہیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے، کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو ظلم ہے، یہ ایک قسم کا ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ غلطی کو، اور دیکھیں یہ پیغمبر آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، حوا علیہ السلام ہماری ماں ہیں، ہمارے ماں باپ نے اس غلطی کو چھوٹی سی، جبکہ پیغمبروں سے غلطی نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے جو سبق تھا، انہوں نے اپنے لیے اس کو غلطی تصور کیا، تو دیکھیں انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ہم نے تو یہ غلطی جو کی، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اور قرآن پاک پڑھیں تو ظلم کا مطلب اندھیرا ہوتا ہے، یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اندھیرا آ جاتا ہے، تو روشنی نظر نہیں آتی، تو اس کی اندر کی آنکھ جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ دھندلا جاتی ہے۔ پھر توبہ ہو جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کر سکے بندہ تو پھر جو ہے وہ اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کی روشنی جو اسلام کی ہے اس سے ختم ہوتی جاتی ہے، اور پھر وہ اندھیرا جو شیطان کا ہوتا ہے، کفر کا ہوتا ہے، اس کا غلبہ ہوتا جاتا ہے، تو اس طرح سے پھر وہ گناہوں میں بندہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، غلطی کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کی دعا ہے کہ رو رو کے، اور اندر سے جو آواز آتی ہے نا، جب بندہ بالکل ہر چیز سے جدا ہو جاتا ہے، جب پتہ ہے میرا کوئی مدد والا نہیں ہے، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور پھر وہ جو ہے بندہ روتا ہے، چیختا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، جو اس وقت اندر کی آواز ہوتی ہے نا، وہ اسی طرح کی ہوتی ہے پھر، کہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں فرمائے گا، تو پھر ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہمارا پھر کچھ نہیں بچے گا، ہم نقصان ہی نقصان میں ہوں گے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے کتنی خوبصورت بات ہے، ہم بھی اگر دل سے بات کریں، دعا کریں
کہ ہم نے بہت بڑی غلطیاں کر لی ہیں، گناہ کر لیے ہیں، تو یہ اللہ تو ہمیں اگر معاف نہیں فرمائے گا تو یہ ظلم جو ہم نے اپنے اوپر کر لیے ہیں تو یہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوں گے، تکلیف کا باعث ہوں گے اور ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، جب بھی ٹائم ملے یہ دعا ضرور پڑھا کریں تاکہ اپنی جو ہے مغفرت ہوتی رہے اور اللہ کا کرم اور رحمت ہم پر ہوتی رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں اور اللہ سے مغفرت کر کے، یعنی دعائے مغفرت کر کے، معافی مانگ کے اپنی عاقبت بہتر کرتے رہیں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔